آپ کا ایکسپیرینس بالکل ڈیفرنٹ ہوگا اور یہاں کوئی آپ سے چائے کے کپ کا بھی روادار نہیں ہوگا۔ ہم نے بہت چھان پھٹک کے دیانتدار لوگوں کو کلیدی پوزیشنز پر لگایا ہے، اور ریلویز کے اندر بعضوں کو شاید یقین آئے اور بعضوں کو نہ آئے، کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ریلویز ملکوں کی اکانومی میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ انڈین ریلوے کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے 88 پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے، لیکن ایک ریلویز جو بیمار ہو جائے اس کو ٹرن اراؤنڈ میں 2 دہائیاں چاہیے۔ یہ 2-4 سال کا کام نہیں ہے، یہ نعروں کے ذریعے اور کھوکھلے دعووں کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا، سر پھینک کے سنجیدگی کے ساتھ صحیح سمت میں کام کرنا پڑتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری تمام تر کوشش کے باوجود ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کی شاید بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ پروفیشنل سکل نہیں۔ میں ریل کارپ کے ایم ڈی جناب نجم صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، اور انہوں نے ہمیں اس دائرے کے سفر سے باہر نکالا اور بہت کامیاب ایفرٹ کی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان کی جو اہم ترین کمپنیز اس کاروبار سے وابستہ ہیں، الحمدللہ وہ تقریباً سبھی یہاں رینٹڈ ہیں۔ میں آپ سب معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لمبی بات میں بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں کوسچن آنسر کا سیشن ہو، اور آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں آپ ان کو بلا تکلف کریں۔ اور ہمارے سیکٹری ریلویز موجود ہیں، سی او ریلویز یہاں ہیں، ایم ڈی ریل کارپ ہیں، میں بھی یہاں موجود ہوں، اور ہمارے سارے سینئر آفیشلز، تاکہ ہم کوشش کریں کہ آپ کو مطمئن کریں اور یہ سفر آگے بڑھ سکے۔ 2-3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم سب اس پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں اور اپنے حصے کے پاکستان کو پروٹیکٹ کریں، اس کی حفاظت کریں۔ جتنی ہماری ڈیوٹی لگی ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ اور شفافیت کے ساتھ اس کا اپنا کام سر انجام دیں۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلویز میں آپ کا ایکسپیرینس بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اور یہاں کوئی آپ سے چائے کے کپ کا بھی روادار نہیں ہوگا۔ ہم نے بہت چھان پھٹک کے دیانتدار لوگوں کو کلیدی پوزیشنز پر لگایا ہے، اور ریلویز کے اندر بعضوں کو شاید یقین آئے اور بعضوں کو نہ آئے، کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، اور ریلویز کے وزیر کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پالیسی میں مداخلت کریں۔ ہم مل کر ایک پلان کرتے ہیں اور اس پہ ہم کئی بار اس کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں اور پھر ایک پالیسی مرتب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریلیجیسلی ہم اس پالیسی کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جہاں ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنی کمپنیز کے کاروبار کو وسعت دیں، وہاں ہمیں ریونیو کی بہت اشد ضرورت ہے۔ سچی بات ہے، کیونکہ دنیا بھر میں ریلویز ملکوں کی اکانومی میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ انڈین ریلوے کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے 88 پہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے، لیکن ایک ریلویز جو بیمار ہو جائے اس کو ٹرن اراؤنڈ میں 2 دہائیاں چاہیے۔ یہ 2-4 سال کا کام نہیں ہے، یہ نعروں کے ذریعے اور کھوکھلے دعووں کے ذریعے کام نہیں ہو سکتا، سر پھینک کے سنجیدگی کے ساتھ صحیح سمت میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے تئیں کوشش کی تھی 13 سے 18 تک، 4 سال کام کیا، 5واں سال تو کام کا تھا ہی نہیں، کیونکہ کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی، اور ریلوے کو ٹریک پہ ڈال دیا۔ بدقسمتی سے پھر وہ ڈی ٹریک ہوا، اب ہمیں زیرو سے شروع کرنا پڑا ہے۔ اور مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ پاکستان ریلویز جو ہے وہ شدید ترین مالی مشکلات کا شکار ہے، لیکن ہم شکست نہیں مانیں گے، کسی صورت شکست نہیں مانیں گے۔ ہم کامبیٹ کر رہے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم ریلوے کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی چند ماہ باقی ہے، ہماری کوشش ہے کہ ML1 جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اور بیک برنر پہ چلا گیا تھا، وہ کاسٹ کٹنگ کے ساتھ ایک وائبل سچویشن میں وہ واپس آ جائے۔ چائنیز سائڈ اس کے لیے الحمدللہ تیار ہے۔ آپ مہربانی کر کے جہاں اس کو ایک کمرشل وینچر کے طور پہ لیں، وہاں پاکستان کے ایک اہم ترین قومی ادارے کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ اپنا رول پلے کریں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر ہم سب چاہیں تو ہم اس مشکل سے نکل سکتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں مشکل ترین مراحل آتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب 13 میں ریلویز میں آیا تو مجھے صرف ریلوے کے سپیلنگ آتے تھے، اور میں بھی یہ کام پاکستانی کی طرح ریلوے میں سفر نہیں کیا تھا، اور
کہانیاں اور قصے مشہور تھے، لیکن جب میں ان لوگوں سے ملا تو ان میں ایک سے ایک اعلیٰ سول سرونٹ موجود تھا. میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، لیکن ہم نے تنکا چن کر 1 سال کے اندر وہ ٹیم تشکیل دی. ماشاءاللہ اب وہ ایک تناور درخت بنا ہے. جو گریڈ 18 میں تھے وہ گریڈ 20 میں آ گئے ہیں. جو گریڈ 20 کے مظہر شاہ صاحب آج سیکٹری ریلویز ہیں ریلوے سروس کے، اور ہم اس پہ باعث سے کوئی پرچھائی پڑنے نہیں دیتے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس کانفرنس کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ لیں، ہمیں تجاویز دیں. ہمارا اس کام کے اندر تجربہ نہیں ہے، نہ ہم عقل کل ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے اور آپ کی پروفیشنل جو اوپینین آپ ہمیں دیں گے اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بڑی ہم لبرل پالیسی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس میں زیادہ ڈیلے نہ کیجیے. یہ میں ریلوے کی مینجمنٹ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور آپ معزز مہمان جن کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے اور جو ایکسپرٹس ہیں اپنے کام میں، آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بزنس کو بھی پریورٹی دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایک فرد یا کوئی حکومت، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ گرداب سے قومی اداروں کو تنہا نہیں نکال سکتی. ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور مل کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، اور مایوس پہ نہیں ہونا اور شکست پہ نہیں کھانی. آپ دیکھیں کہ یہ جو گرین لائن کا کل انیشیٹو ہے، یہ ہم نے پہلے بھی چلائی تھی. اس میں اس وقت بھی وائی فائی تھا، اس میں دنیا جہان کی سہولتیں جو دی جا سکتی تھی وہ ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے دی. وہ پھر بعد میں بالکل برباد ہو گیا، ہر چیز بند ہو گئی. اب یہ جو نئی کوچیز آئی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے TOT لی ہے، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. 46 کوچیز آئی ہیں، باقی 186 کوچیز ہم پاکستان میں بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمیں باہر سے کوچیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور بڑی اچھی کوچیز ہم بنائیں گے. ہمارے پاس بہترین فنی ماہرین موجود ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جب ML1 کی ڈیزائننگ ہو رہی تھی، شاید بعضوں کو اس پہ بھی یقین نہ آئے، تو ہمارے جو سول انجینئرز ہیں وہ چائنا جا کے انہوں نے تقریباً 1 مہینہ قیام کیا اور چائنیز ایکسپرٹس کو وہ گائیڈ کرتے تھے. ہمارے پاس ایک سے ایک اچھا ذہن پاکستان میں موجود ہے، موقع ملنے کی بات ہے. تو میں آپ سے بات کو ختم کرتے ہوئے درخواست کروں گا کہ پاکستان ریلویز کے جو سلیکٹڈ ریلوے اسٹیشنز ہیں اور چند ٹرینز ہیں، ابتدا میں ہم ان کی برانڈنگ کریں گے، ان کی ہم آپ کو مختلف، اور ریلویز کے وزیر کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پالیسی میں مداخلت کریں. ہم مل کر ایک پلان کرتے ہیں اور اس پہ ہم کئی بار اس کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں اور پھر ایک پالیسی مرتب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ریلیجیسلی ہم اس پالیسی کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جہاں ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنی کمپنیز کے کاروبار کو وسعت دیں، وہاں ہمیں ریونیو کی بہت اشد ضرورت ہے. سچی بات ہے.